القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چند وجوہات علماء نے بیان کی کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے، یعنی آرڈر ان کو دے دیے جاتے ہیں، اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو شب قدر، اور اس لیے بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ایک تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ رات کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات، 1000 مہینوں سے۔ اب اس کو اگر کیلکولیٹ کریں نا تو یہ 83 years and 4 months، یعنی تقریباً 83.5 سال کی عبادت سے افضل یہ ایک رات کی عبادت کر لی جائے اور اللہ قبول کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، یہ قرآن پاک میں اب اس رات کی اہمیت دیکھیں کہ صرف اس ایک رات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت سورہ قدر نازل، سبحان اللہ، ایک لفظ بھی ہوتا تو بہت تھا، لیکن پوری سورت سورہ قدر کے نام سے نازل کی گئی، اور اس سورت کے معنی تو پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کی تلاوت سن لیں اور ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ آئیے ناظرین غور سے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا کہ یہ رات صبح تک سلامتی والی ہے، فرشتوں کا نزول کا ذکر ہوا، قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہوا، اور سبحان اللہ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ مضمون ملتا ہے، روایتوں سے مضمون ملتا ہے کہ سیدنا جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جو اس رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں، اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ 100 سال ہو جاتے، 50 سال ہو جاتے، اسپیشلی 1000 months، کوئی نہ کوئی تو راز ہے نا اس کے پیچھے۔ تو علماء نے اس کی بڑی جو ہے نا وہ شان نزول لکھے ہیں۔ اس میں ایک بڑا کمال کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت نیک آدمی تھے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے حضرت شمعون ان کا نام تھا، ان کے بارے میں بتایا کہ اس بندے نے، اس عظیم ہستی نے ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینے ایسی عبادت کی کہ دن کو وہ راہ خدا میں جہاد کرتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ تو صحابہ کرام کمال کی شخصیات، وہ ان کے فضائل سن کر، ان کی قربانیاں سن کر، ان کی عبادتیں سن کر نبی پاک سے کہتے ہیں وہ ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں، 83 ایئرز سے زیادہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، روزے بھی رکھے انہوں نے اور رات عبادت میں گزاری، ہم تو یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ہماری ایج ہی تھوڑی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پیارے آقا علیہ السلام کے بھی دل اقدس پر کچھ غم گزرا، اللہ کو کبھی یہ گوارا ہے، اللہ تو اپنے حبیب علیہ السلام پر کیسا مہربان ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے، آپ کی امت میں کوئی بھی شخص اس رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہر سال آتی ہے، ہر سال عطا کی گئی، یعنی اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو 60 راتیں اس کے لیے پاسبل ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی، تو ہمیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ویری کانشیس رہنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ پورے سال میں کبھی بھی آ جائے گی تو ہم 360 365 دن رات ڈھونڈتے، پھر رمضان میں بھی اگر ہوتی تو 30 days کوشش کرنی پڑتی۔ ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا گیا، احادیث میں مضمون ملتا ہے
کہ شب قدر کو رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. سبحان اللہ، اسپیسیفائی کر دیا آخری اشرے. اب 5 راتیں ہیں جو سال میں آتی ہیں جن میں ہمیں تلاش کرنا ہے، بلکہ ان 5 میں عبادت کرنا ہے. اب اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. احادیث میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے جو شخص عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری رات عبادت کی. ان 5 راتوں میں مزید عبادتوں کا احترام. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بات کہی ایک ترغیب کے لیے بہت زبردست چیز ہے کہ اگر نہیں جاگ سکتے تو کم از کم عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے. لیکن دنیا بھر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اس رات کو خاص طور پر چونکہ اقوال 27ویں کے بارے میں ہے تو 27ویں شب، ورنہ تمام ہی طاق راتیں بڑے زور شور سے جو ہے وہ منائی جاتی ہے اور بڑی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے. بہت زیادہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، علماء بیانات کرتے ہیں قرآن کے موضوع پر. طاق راتوں کو جو ہے عبادت میں ہی گزارنا چاہیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز ایمفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی. جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا. ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شاید فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟
جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے. تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں. بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا. جو رات لیلۃ القدر ہو گئی تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا. تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا. ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے. فرشتے نازل ہوتے ہیں. بلکہ قرآن کی ایسی شفا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. ذرا سنیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے گلے میں درد ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو. ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میرے سینے میں تکلیف ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھو. فرمایا وشفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کی صحت قرآن میں ہے. تو بلکہ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بہترین دوا قرآن پاک ہے. قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. پڑھیں گے قرآن تو برکتیں ملیں گی نا. اور پھر قرآن کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، بلیو کریں، جب آپ ڈائریکٹلی قرآن سے کچھ سیکھتے ہیں نا، اس کا جو نور اور اس کا جو سکون دل میں ہوتا ہے نا، انبلیویبل. اب میں صرف وقت تھوڑا ہے لے کر تو میں 2 صورتیں آیا تھا، لیکن میں چلیں ایک قرآن پاک کی صورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کریم نے ماہ رمضان میں ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ون آف دا امیزنگ نائٹ ہے. قرآن پاک میں کسی چیز کا ذکر آ جائے نا، علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھیں کہ ذکر آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے. تو یعنی جس کا ذکر آ جائے نا تو اس کی سگنیفیکینس بڑھ جاتی ہے. مگر جس رات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس رات کا ذکر نہیں آیا. اس رات کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورت نازل کر دی گئی ہے. ایک آیت بھی نہیں، پوری سورت ڈیڈیکیٹڈ فار دیٹ پرٹیکولر نائٹ. Try to understand the importance of that night کہ کیسی رات ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا، اس کے لیے پوری سورت نازل کر دی ہے. اور کس خوبصورت انداز میں بیان کیا اس سورت کے بارے میں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ودن اے منٹ تلاوت پوری ہو جاتی ہے، مگر اس کی امپورٹنس، اس کی جو اندر کی ایسنس ہے، کبھی ہم نے اس کو لینے کی کوشش کی.
آئیے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر قرآن پاک کی سورت کا شان نزول آپ کو بیان کروں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب اس میں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن تو جبریل امین لے کر آتے تھے نبی پاک کے پاس، وہی لے کر کبھی باری باری آتے تھے، تو شب قدر میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کی ڈفرینشیٹ، اس کو تطبیق علماء نے یہ کیا کہ شب قدر میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے یہ قرآن آسمان دنیا پر نازل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا کی عمر مبارک 63 سال اور 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت جبرائیل سے غار حرا میں، پہلی وہی آئی تھی نا۔ تو یہ 23 ایئرز کے اندر بتدریج پارشلی قرآن جبریل امین لے کر نبی پاک کے دل اقدس پر لے کر آئے، مگر شب قدر جو ہے یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اچھا اب قرآن آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے دیکھا جائے تو، قرآن ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اے اللہ کے کلام، ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک خوبصورت اسٹائل ہے کہ whenever قرآن try to emphasize something اور try to explain something big، کوئی بڑی بات جب قرآن نے کرنی ہوتی ہے نا، جب اللہ کا کلام ہماری توجہ چاہتا ہے تو اللہ قرآن ہی میں سوال فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ نے القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یہ اور 2-3 جگہ پر بھی موجود ہے جب قرآن خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، پھر سبحان اللہ اگلی آیت میں قرآن خود ہی جواب دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب سنو اگلی آیت میں فرماتا ہے رب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں یہ ہمارے حساب سے کوئی پرٹیکولر گنتی نہیں بنتی ہے، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 100 سال بتا دیے جاتے، 80 سال بتا دیے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی 1000 مہینوں کی بات کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، جبھی تو کہتے قرآن پڑھو اور اس کے پس منظر، اس کی تفسیر میں پتہ ہونی چاہیے۔ اب سنیے، ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، اس کے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کی، ایک بہت خوبصورت واقعہ شان نزول میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ عنہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شمعون، میں حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک کیسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھے، رات قیام میں گزاری اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے اسٹرانگ تھے، ویری ٹو مچ پاورفل۔ اچھا اب ان کی جو دشمن تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑتے تھے، سب کو گرا دیتے تھے، اب کوئی چال چلتی نہیں تھی ان کی۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، آپ کی بیوی کو لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دیا کہ کسی طرح ہمیں یہ گرفتار کروانے میں مدد کرو۔ بیوی لالچ میں آ گئی، اس مکار عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کو حضرت شمعون کو رات کو رسی سے باندھ دیا کہ صبح اٹھیں گے تو میں کافروں کو بلا کر حوالے کر دوں گی۔ اب جب رسیوں سے باندھا اور وہ لوگ آنے سے پہلے حضرت شمعون کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندہ دیکھا تو ہاتھ ہلایا تو رسیاں ٹوٹ گئی۔ فرمایا اللہ نے تو مجھے بہت طاقت دی ہے، رسیاں کیا میرا بگاڑیں گے؟ کہتی نہیں حضرت میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن اس عورت نے رات کو زنجیروں سے باندھ دیا کہ اب کیسے نکلیں گے۔ آپ صبح اٹھے، ہاتھ ہلایا تو زنجیریں ٹوٹ گئی۔ عورت کہتی میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی، آپ نے کہا مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے سوائے میرے بالوں کے۔ اب یہاں اس حضرت شمعون کی زبان سے یہ نکل گیا، پہلے کی جو شریعت تھی نا اس میں بڑے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت تھی۔ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، ہماری شریعت میں مرد کو کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے گا، اور عورتوں کو کاندھے سے اوپر بال رکھنا حرام ہے۔ یا الٹا ہو گیا ہے، مرد کے بال اتنے بڑے بڑے ہونے لگ گئے، پونیاں باندھتے ہیں مرد، اور عورتیں اتنے چھوٹے بال کرا رہی ہیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی تو کوئی بندہ جا رہا ہو اتنے بڑے بال ہوتے لگتا ہے کوئی خاتون جا رہی ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ نہیں آ رہی تو مرد ہی ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسلمان ہیں، ہماری کوئی پہچان ہے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ بہرحال حضرت شمعون کو اس عورت نے رات کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا۔ اب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا کہ آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، آپ کو کاٹا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اب جب آپ کو شہید کیا نا تو اللہ کی غضب کی ایسی بجلی نازل ہوئی کہ جتنے یہ قتل کرنے والے تھے یہ سب کے سب، ان کی بیوی سمیت سب راکھ ہو گئے۔ اچھا اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سنا، میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا۔ آپ کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ یار یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی محنت کی اور کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ واقعی یہ تو ہے، مگر صحابہ کرام کا سوچنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، 83 ایئرز اور 4 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے،
رات عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے، ان کی عمریں اتنی بڑی تھی، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہماری، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ صحابہ کرام۔ ہم جنرل سوسائٹی میں آتا ہوں، لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا، جنرل سوسائٹی میں تو میرا گھر ہی نہیں ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنی گاڑی کے ساتھ بڑی گاڑی لگ جائے تو لگتا ہے میری گاڑی چھوٹی، یہ اصل گاڑی تو یہ ہے۔ کسی کی گھڑی دیکھے تو پریشان، کسی کا موبائل دیکھے تو پریشان، کسی کی فیکٹری دیکھے تو پریشان، ہم اسی میں مر گئے۔ کسی کے گھر دعوت میں جاؤ تو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اس کا ڈرائنگ روم میں دیکھا کیسے صوفے لگے تھے، تم تو لگاتے ہی نہیں ایسے صوفے، دیکھو بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا، تم تو کرتے ہی نہیں ہو، بندہ بولے میں گھر دعوت میں لے کر گیا، گھر جھگڑا میرے گھر میں شروع ہو گیا۔ اس چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کا کہ حضور نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے گی کمپٹیشن کرنا ہے نا، آؤ کرتے ہیں نا، نیکیوں میں کرو نا۔ مال کا کمپٹیشن، نعمتوں کا کمپٹیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کو ارب پتی نظر آ جائے گا، آپ ارب پتی بن بھی گئے تو خرب پتی نظر آ جائے گا۔ لوگوں کے اپنے جہاز ہیں، اپنے آئرلینڈ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ ہر بار آپ کو آپ سے اوپر والا کوئی مل جائے گا، آپ ٹینشن میں ہی رہو گے۔ اچھا، اس پرابلم سے پتہ ہے ایک اور پرابلم کیا ہو رہی ہے، ہم انجوائے نہیں کر رہے اپنی لائف کو۔ جو ہماری لائف ہے نا اس کو تو انجوائے نہیں کر رہے، کیونکہ دوسرے کی دیکھ کے اپنی لائف ہی بری لگ رہی ہے، حالانکہ اللہ نے کروڑوں سے اچھا مجھے بنایا۔ ایک بار کیا ہوا، غریب صحابہ، مہاجرین جو تھے نا وہ غریب تھے، انصار بڑے ویل آف تھے کیونکہ وہ تو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے۔ مہاجرین مکے سے ایمٹی ہینڈڈ مدینے گئے تھے، تو مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس آئے۔ لک ایٹ دی وے آف ٹاک، اور ان کی تھنکنگ کیا تھی۔ کہتے حضور وہ عرض آپ سے کرنے آئے تھے، حدیث کا خلاصہ فرماؤ کیا کہنا ہے، کہیے کیا کہنا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن حضور یہ صدقہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، یہ پیسے والے ہیں نا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ گئے نیکیوں میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے گھر اچھے ہیں ہمارے گھر اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں ہمارے پیسے نہیں، ان کے کپڑے مہنگے ہمارے کپڑے نہیں، حضور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسوں سے، ہم ہیں غریب۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، کہ آپ پیارے آقا کی تربیت بھی دیکھو، فرمایا ایسا کرو، میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ وظیفہ پڑھ لو، وہ عمل کر لو، تو جو تم سے آگے نیکیوں میں تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ کہ حضور ضرور بتائیے۔ پیارے آقا نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو نیکیوں میں تم سے آگے نا تم اس سے برابر ہو جاؤ گے۔ دے بیکم ہیپی۔ پیسے لینے تو آئے نہیں تھے، ثواب کا کمپٹیشن تھا، خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اب سنو، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، کہتے حضور مسئلہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہ حضور جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا نا وہ انہوں نے بھی سن لیا ہے، وہ انصار صحابہ نے بھی سن لیا ہے، اب وہ پیسے والے بھی ہیں، وظیفہ بھی کر لیں گے۔ اب نبی پاک بہت مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا بہت مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ لیکن اس واقعے کے تحت جو علماء نے ڈیبیٹ کی ہے، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت ڈیبیٹ ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا، کیا نیتیں تھیں، اونلی ثواب چاہیے تھا، کمپٹیشن تھا نیکیوں کا۔ بچپن سے ایک واقعہ ہم سن رہے ہیں، مگر اس کا ایسنس کب لوگے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ میں ویل آف ہوں، پیسے اچھے ہیں، آج ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاتا ہوں، ہمارے پاس پیسے اچھے ہو یار، اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے، پڑوسی سے اچھی گاڑی لے کے دکھاتا ہوں، آج اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے، دوست سے اچھا موبائل لے کے دکھاتا ہوں، پیسے بہت اچھے ہیں، دنیا کو بتاتا ہوں کیسا کام کیسے ہوتا ہے۔ ہم اس چکر میں مر گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پیسے اچھے تھے، کاروبار وغیرہ اچھا ہوا تھا، آج ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ 50% اپنے گھر کا مال لے کے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ آقا نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ ادھر بھائی لوگوں کو 2.5% زکات بھاری پڑ رہی ہوتی ہے، او ہو 2.5% تو بہت ادھر تھی، وہ 50% لے کے چلے گئے۔ اب مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آتی کہ جس کو 5 کروڑ روپے کی زکات بھاری پڑتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 2 ارب دیے تو 5 کروڑ بن رہے ہیں نا، اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ ادھر کروڑ 2 کروڑ کی زکات بنے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے مولوی صاحب کو راستہ بتاؤ، یہ والی نیت تو یوں تھی، یہ پلاٹ کی نیت یوں تھی۔ ارے کیوں نیتیں بدلنے کی کوشش کرتے ہو؟ جب بھی زکات بناؤ تو یہ نیت کرو کہ تھوڑی اور زکات نکال دوں۔ زکات بچانے کے مسئلے نہ پوچھا کرو، زکات دینے کے مسئلے پورا پوچھا کرو۔ جس دن تم نے زکات پوری دی، آج گارنٹی سے لکھ لو اگلے سال تمہاری زکات اور بڑھ جانی ہے۔ اور جو پوری زکات دیتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ ماشاءاللہ ہر سال ان کی زکات بڑھتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بتاتا ہوں کمپٹیشن کس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آدھا مال لے کے چلا گیا نبی پاک کے پاس، کہتے ہیں مجھے انتظار تھا صدیق اکبر کیا لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر آئے، سر پر ایک پوٹلی ہے، ایک چھوٹا سا ٹوکرا ہے۔ اپیرنٹلی حضرت عمر سے مال تھوڑا تھا، یاد رکھیے گا، یہ ایک اور خوبصورت بات سیکھیں گے آپ۔ اپیرنٹلی یعنی دیکھنے میں وہ مال حضرت عمر سے تھوڑا تھا،
आकर अर्ज करते हैं हुजूर ये मेरी तरफ से हाजिर है। प्यारे आका ने पूछा अबू बकर क्या लाया हो? कहते हुजूर घर में जो कुछ था सब ले आया हूँ। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, मैं घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर आया, आपका नाम छोड़ के आया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने वो तारीखी जुमला फरमाया कि आज मुझे पता चल गया कि अबू बकर सिद्दीक से मैं कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। और सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये सदका किया ना, अरे हमारे और आपके सदके की औकात क्या है? जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और सुभान अल्लाह नबी पाक से कहते हैं हुजूर अबू बकर को सलाम रब फरमा रहा है, अल्लाह का सलाम पहुंचाइए और पूछिए अबू बकर से इस हाल में तुम राजी हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक से नबी पाक ने पूछा अबू बकर तुम इस हाल में राजी हो? रब का सलाम आया है। आप ज़ारो कितार रोने लगे, सिंगल पैनी नहीं थी। आज हमारा छोटा सा नुकसान हो जाए अल्लाह से शिकवे, मूड ऑफ, फैमिली से झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या हुआ भाई? मार्केट डाउन हो गई है। अब तो सुना है कई फैमिलीज पहले मार्केट का रेट चेक करती फिर अपने शौहर से बात करती हैं, ना आज गाल नहीं करनी, मार्केट बहुत डाउन है, पक्के जवाब सही नहीं मेरे। हमारा ये हाल हो गया है कि हम तो अपने घर वालों से हमारा मूड ऑफ कर देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास 1 रुपया नहीं है और रब पूछ रहा है कि अबू बकर तुम रब से राजी हो? आप ज़ारो कितार रोने लगे, कहते मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता हूं। अच्छा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया था पता है? इतना क्लीन स्वैप किया था अपने घर को कि सारा सामान तो दे दिया, अपने बटन भी राहे खुदा में दे दिए, कांटे लगाए हुए थे। तो जो जिब्रील अमीन आए थे ना प्यारे आका के पास रब का सलाम लेकर, उन्होंने कुर्ते पर कांटे लगाए हुए थे। नबी पाक ने पूछा ए जिब्रील कैसा लिबास पहना है? सुनो जिब्रील अमीन कहते हुजूर मैंने नहीं, अकेले ने नहीं, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं ना, आज अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है कि आसमान पर जितने फरिश्ते हैं हुजूर सबने ऐसा लिबास पहना है। अरे ये थे वो लोग जिनका कंपटीशन था। मैं आपसे पूछता हूं तुम्हें पिजारो देखकर, तुम्हें V8 देखकर, मर्सिडीज देखकर तो लगता है मेरे पास कब आएगी? तुम्हें तहज्जुद गुजार देखकर क्यों नहीं लगता कि मैं तहज्जुद गुजार कब बनूंगा? तुम्हें हाफिज कुरान देखकर क्यों नहीं लगता कि यार उमर दोनों की एक है, इसके सीने में पूरा कुरान है और मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता? ये वाला कंपटीशन क्यों याद नहीं आता? हमारे अपने ऑफिस पर हम कारोबार पे बैठे होते हैं, हमारा अकाउंटेंट, हमारा प्यून, हमारा काम करने वाला खड़ा होकर नमाज के लिए जाता है, हम बैठे रह जाते हैं और हमारी नमाज कज़ा होती है। उसको देखकर ये ख्याल क्यों नहीं आता कि यार ये जन्नत की तरफ जा रहा है और मैं नमाजी क्यों नहीं बन पा रहा? अपनी एज के उलमा और मुफ्तियाने किराम को देखकर क्यों ख्याल नहीं आता यार ये भी 40 साल के, मैं भी 40 साल का, ये आलिम बन गए, ये मुफ्ती बन गए, ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया। हमारी तो कंपटीशन ही दुनिया बन गई है। खुदारा ऐसा ना करो। और सहाबा किराम का लैलतुल कदर के लिए, अब सुनो बाकी की तरफ फिर आता हूं वरना इस मौजू पर तो बहुत सारी बातें मेरे पास कहने के लिए। क्या कहा हुजूर? पिछली कौम वाले तो आगे बढ़ गए, हजरत शमऊन की 1000 महीनों की इबादत, हमारी तो उम्र ही थोड़ी है। हाय हाय मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल पर रंज गुजरा, कल्ब पर हुज़्न गुजरा और रब को ये कब गवारा है कि हबीब पाक के दिल पर गम गुजरे। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, आपके रब ने आपकी उम्मत को हर साल एक रात ऐसी दे दी है कि जो उस रात में इबादत करेगा वो हजरत शमऊन की 1000 महीनों की इबादत से आगे बढ़ जाए। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। और सुनो लैलतुल क़द्र 1000 महीनों के बराबर नहीं कहा रब ने, खैरुम मिन अल्फि शहर, और उससे बेहतर अफजल है। उलमा कहते हैं रब जाने, उसकी अताएं जाने कि 1000 महीनों से कितने बेहतर हैं। अच्छा उस रात होता क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। जिब्रील अमीन और जनाब फरिश्ते अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं और सलामती होती है सुबह तक। तो ये रात हर साल हमें अता की गई है। मैंने तफसील इसलिए बयान कर दी कि बी रेडी फॉर दैट नाइट, तैयार हो जाओ उस रात को हासिल करने के लिए। और बेहतरीन तरीका क्या है उस रात को हासिल करने का? सुभान अल्लाह, तो बेहतरीन तरीका तो एहतिकाफ है। ये जो 10 दिन का एहतिकाफ होता है ना आखिरी अशरे का, इसका एक्चुअली मोटिव क्या होता है, इसका गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल ये है कि किसी तरह लैलतुल कद्र को हासिल कर लिया जाए। अब बंदा जब है ही एहतिकाफ में तो सारी रात 10 के 10 दिन एहतिकाफ में उसको लैलतुल कद्र मिल ही जाएगी। अच्छा फिर अल्लाह की और मेहरबानी देखो कि ये नहीं फरमाया कि पूरे साल में कोई भी रात लैलतुल कद्र होती है, हमें 365 रातों में इबादत करके ढूंढना पड़ता था। ये भी नहीं फरमाया कि रमजान की कोई रात होती है और नैरो सर्च कर दी गई। हदीस में फरमाया आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। अब इन 5 रातों को प्लीज टारगेट करके रखें। मैं और आप 83 साल 4 महीने इबादत नहीं कर सकते, नॉर्मली जीते भी नहीं है इतना। और 83 साल के रोजे, 83 साल की रात की इबादत, और अल्लाह की राह में जिहाद करके शहीद होने वाले हज़रत शमून थे ना, उनसे ज्यादा सवाब मिल सकता है।
تو اب بتائیں کیسی اسکیم ہے, کتنا پریپیئر ہونا چاہیے. مگر ہم نے تو آخری عشرے عید کی شاپنگ کی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں میں یہ مشورہ دوں گا, اگر ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھیں. لیکن اب اعتکاف میں بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, یہ اسمارٹ فون ساتھ جاتا ہے اعتکاف میں, 4 دوست بھی ساتھ جاتے ہیں, تو پتہ چلا بیٹھے تو اعتکاف میں الٹا اور فضول باتیں کر کے گناہ لے کر آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا, مسجد میں جب بھی جائیں نا فضول باتوں سے بچنا ہے. احادیث میں مضمون ملتا ہے مسجد میں فضول بات کرنا آپ کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. فرمایا مسجد میں کہہ کہا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو نہ ہنسنا ہے نہ مسجد میں فضول باتیں کرنی. اب آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اور فرمایا حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل اس رات اور کیا ہوتا ہے, یعنی عرض کرتے ہیں حضور سب کی بخشش ہو جاتی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. اب آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی. وہ کون 4 ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی, ماں باپ کا نافرمان, رشتے داری کاٹنے والا اور عداوت رکھنے والا, مسلمانوں کے درمیان دوریاں کرنے والا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ایسی مبارک رات بھی یہ 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے. اب شراب کا عادی, خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی یہاں مجھے سن رہا ہے انٹرنیٹ پر سنے گا, خدا را توبہ کر لو. اچھا آپ ان 4 جرموں کی امپورٹنس سمجھے, کتنے بڑے جرم ہیں. آپ نے شب برات کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق مسلمان بخشے جاتے ہیں, گناہگار بخشے جاتے ہیں, مگر کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے. آپ کو وہاں بھی یہ لوگ نظر آئیں گے, شرابی وہاں بھی نہیں بخشا جاتا, ماں باپ کا نافرمان وہاں بھی نہیں, رشتے داری کاٹنے والا ادھر بھی نہیں بخشا جاتا. اس کا مطلب یہ کتنے بڑے گناہ ہیں, مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اب تو سنا ہے شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے. اچھا شراب پیتے نہیں ہے تو کہتے ہیں میں تو بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ, کمپنی دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ایک ہی حدیث میں فرمائی ہے. مفتی صاحب بیٹھے, شراب پینے والا, پلانے والا, اٹھانے والا, بیچنے والا, لانے والا, یعنی ہر کیٹیگری پر لعنت فرما دی. اور ہم کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں ادھر, بیٹھتے جو رب کی لعنت برس رہی ہے. ذرا سوچے نا کیسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں. جتنے شرابی, جواری, چور, اچکے, غلط کام کرنے والے جتنے آپ کو مل جائیں پوچھ لو ان سے یہ عادت کدھر سے ملی ہے. گھر والے تھوڑی سکھاتے ہیں. یہ وہی گیدرنگ ہے جو شرابی بناتی ہے, جو نشئی بناتی ہے, جو چور بناتی ہے, جو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے. سارے کام نارملی بری دوستوں سے ملتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں نہیں میں بہت پکا ہوں تو خالی یہاں تو میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں. مجھے بتاؤ نا کبھی ایک فرسٹ گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو فرسٹ فلور پہ کوئی رہتا ہے؟ بلڈنگ فوراً خالی کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ آگ اوپر بھی آ جائے گی. جہاں لعنت برس رہی ہے, جہاں رب ناراض ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. پلیز ٹرائی ٹو چینج یور کمپنی. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ ہمارا سالانہ مسئلہ ہے. ہر سال تقریباً مسجد نماز پڑھنے لوگ لگ جاتے ہیں. ہر سال کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھتے. اچھا ہر سال وعدہ کرتے ہیں کہ یار اب میں پکا نمازی بنوں گا, اب توبہ کروں گا. 27 رمضان کو رو رو کے دعا کرتے ہیں. پھر پہلی 4 رات کو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ انہی دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ٹوپی لگائے نا تو خیر تو ہے, مولوی ہو گیا کیا, پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی, اب جمعہ پڑھ لینا. اب وہ دوست ٹانٹ کرتے ہیں. رمضان کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئے نا دینی, تو جانا اسی رات کو بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے. تو وہ ہمیں اتنا ٹانٹ کرتے ہیں کہ ہم نیک نہیں بن پاتے. اگر واقعی آپ نے نیک بننا ہے نا, یو ہیو ٹو چینج یور گڈ کمپنی. آپ کو اچھی کمپنی کی طرف آنا ہوگا, بیڈ کمپنی سے نکلنا ہوگا. تو دوبارہ آتا ہوں میں. تو یہ ہو گیا شراب کا عادی. دوسرا ماں باپ کا نافرمان. خدا را اپنے ماں باپ کو مت ستانا. ماں باپ راضی تو رب راضی. جس کے پاس ماں باپ ہے نا قدر کر لو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, خدا کی قسم رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے, خوب دعائیں لیجیے. ماں باپ راضی ہو گئے نا تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا رشتے داری کاٹنے والا. یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے. میں ہم تو فلاں انکل کے گھر نہیں جاتے, فلاں چاچی کے پاس نہیں جاتے, فلاں ماموں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا, انہوں نے افطار پہ نہیں بلایا تھا, گئے تو اچھے طریقے سے ملے نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم رشتے داریاں کاٹ لیں گے. خدا را محبتوں والا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. ایک دوسرے سے تعلق بنا لیں, اس کو گھر پہ افطاری بھجوا دیں, اپنے گھر پہ بلا لیں, کچھ نہیں جاتا. اچھا میں جب آپ اس طرح کے بات کرتے ہیں نا تو دماغ میں شیطان ڈالتا ہے یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر غلطی تو ان کی تھی نا, میں کیوں معافی مانگوں, میں کیوں آگے جاؤں. کوئی بات نہیں. ہماری بیمنی کا ایک جملہ ہے نا, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں جھک جائے, کوئی بات, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اچھا ایک بات اور بتائیں, ہم سب کیا دعا کر رہے ہیں آج کل؟ یا اللہ میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر, میری ساری خطائیں معاف کر دے. یہی دعا ہے نا. ہم نے معاف کر دیا اللہ کے بندوں کو, یعنی ہم معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے. اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو سب معاف کر دے, پہلے خود کو معاف کرو. دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, چھوڑوں گا نہیں, موقع ملنے کی دیر ہے پھر بتاؤں گا, سارے ریونج دل میں, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ارے مزہ اس میں کہ آپ سب کو معاف کرے,
پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں بندہ ہوں نا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، جس نے بھی میرا دل دکھایا، جس نے بھی مجھے تکلیف دی، میں نے سب کو معاف کیا، اے کریم اب تو مجھے معاف فرما دے۔ کاش یہ ذہن ہمارا بن جائے، جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا نا معافی کا، درگزر کا۔ اچھا نعتیں سب سنتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، سب جھوم جھوم کر سنتے ہیں، اور ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بولا کیسے میرے سامنے؟ اچھا ہم نے معاف بھی نہیں کرنا، درگزر بھی نہیں کرنا، اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہیں۔ آپ اس کی کانسیکوینسز سمجھ جائیں کہ رشتہ داری کاٹنے والا شب قدر کو نہیں بخشا جائے گا۔ اچھا آپ اس رشتہ دار سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو کہے گا بھی 2 اوور بعد خیال آیا ہے، اتنے ٹائم بعد آپ کو خیال آیا، بولا ہاں یار بیان سنا، شب قدر آ رہی ہے، معاف کر دو، مل جائے گا۔ یقین کرے تھوڑی سی کوشش کے بعد محبت بڑھ جائے گی، اور اگر پھر بھی وہ آپ سے نہیں ملتا تو آپ بری ہو جائیں گے کہ آپ نے پہل کر دی، آپ نے محبت کا قدم بڑھا دیا۔ ہاں لیکن وہ قدم بھی محبت والا ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو معافی بھی ایسے مانگتے ہیں جس کی معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی ہو گیا نا یار معاف کر دو، بول تو رہا ہوں، اب معافی مانگ رہا ہوں، اور کیا پھر بھی نہیں کر رہے معاف؟ پتہ نہیں معافی مانگ رہے ہو لڑائی کر رہے ہو۔ معافی ایسے نہیں ہوتی ہے، لجاجت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نرمی کے ساتھ رشتہ داری جوڑ لیجئے۔ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ دوری ہے نا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، تھوڑی دن لائف ہے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیے۔ اور آخری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں قطع تعلق کرنے والے، یہ رشتہ داروں کا الگ فرمایا گیا، اور عام مسلمانوں سے تعلق اگر توڑا ہوا ہے، عداوت رکھی ہوئی ہے، ریونج کی تمنا رکھی ہوئی ہے، معاف کر دیں، دل بڑا کر دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، بڑا گناہگار تھا، تو اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ تو کیسے بخشا گیا؟ تو بڑا گناہگار تھا۔ کہاں تھا تو گناہگار۔ ایک بار گھر پہ کھانا میری بیوی نے بنایا اور اس میں نمک بہت زیادہ تھا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اٹھ کر بیوی کو سزا دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں ایسے کہ کھانا ذرا نمک زیادہ ہو جائے تو چائے ٹھنڈی ہو جائے، افطاری کے وقت پکوڑے گرم چاہیے، شربت ٹھنڈا چاہیے۔ پتہ نہیں کمپیوٹر سے شادی کی ہے یا بیوی سے شادی کی ہے، وہ بھی انسان ہے بھائی، ہو جاتی ہے کبھی غلطی، اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ کبھی افطار سے پہلے کچن میں جا کے دیکھا ہے، ہمیں بھی اثر کے بعد روزہ لگتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے، اور وہ بیچاری چولہے کے آگے کھڑی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی کمی پر اتنا شور کچھ لوگ مچاتے ہیں۔ نہ کیا کرو ایسا، وہ بھی اللہ کی بندی ہے۔ اب سنو، وہ شخص کہتا ہے بڑا جی چاہا مجھے کہ میں اٹھ کے چاٹا ماروں اس کو، بیوی کو، ایسے نمک کیسے ڈال دیا؟ اچانک دل میں خیال آیا کہ یار میری بیوی نے ایک مسٹیک کی ہے، مجھے مارنے کو جی چاہ رہا ہے، سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے، میں صبح سے شام اللہ کی بارگاہ میں مسٹیک کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دے رہا۔ کہتا میں نے خاموشی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا، بیوی کو معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جہاں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے معافی۔ معافی نہیں کرتے یار۔ ملازم کو تو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، اچھا وہ غریب بھی گالیاں سنتا ہے، اس کو پتہ ہے نوکری سے نکال دیں گے تو بے روزگاری بہت ہے، کہاں جاؤں گا، لیکن دل رکھتا ہے، وہ قیامت کے دن وہ کھڑا ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ ایک بندے سے ملاقات ہوئی، کسی نے پوچھا کتنی تنخواہ ہے؟ بولا اتنی تنخواہ۔ بولا تنخواہ تو بہت اچھی ہے۔ بولا آدھی کام کی آدھی گالیوں کی ہے۔ اتنی گالیاں دیتا ہے میرا سیٹ، لیکن کیا کروں، تنخواہ اچھی دیتا ہے، اس سے جا نہیں رہا، لیکن کیا اس کا دل نہیں ٹوٹتا ہو؟ نہ کیا کرو ایسا۔ اللہ نے اگر نوازا ہے نا تو نرم رہو، ہاں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ تو بہرحال ہمیں یہ بات سیکھنی ہے آج کہ محبت سے پیار سے زندگی گزارے۔ اگر میری یہ بات کسی کو یاد آ رہی ہے نا، مثال دیتا ہوں، کوئی میرا بھائی میری بہنیں سن رہی ہیں کہ یار کسی سے واقعی ہم نے زیادتی کر دی ہے، بے شک وہ آپ کا ملازم ہے، مانگ لے معافی۔ ہاں ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت ایسی تربیت فرماتے ہیں مدنی چینل پر، جبھی تو میں کہتا ہوں دیکھا کرو۔ آپ نے ایک بار فرمایا کہ باپ نے اگر بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی، شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہے بڑی عجیب بات کہ شوہر بیوی سے مانگے، باپ بیٹے سے مانگے۔ فرمایا سیٹھ نے ملازم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو ملازم سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور فرماتے پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر دل آزاری کی ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور پھر کیا خوبصورت بات فرمائی کہ یہ باتیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کرتے کہ اگر کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے، بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے لے۔ کونین کے والی کا یہ انداز ہے، اور ہم کہ میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے، اللہ اور بڑھاتا ہے، اللہ اور عزت بڑھاتا ہے۔ تو اگر کبھی ہو گیا ہے نا، بلکہ میں مشورہ بھی دوں گا، کوئی عزت نہیں جاتی، کبھی اکیلے میں ہی بے شک اپنی زوجہ سے بھی معافی مانگ لی، اپنے بچوں سے بھی معافی، بیٹا کبھی میری کوئی بات بری لگ گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، برا نہیں لگے گا، آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی اور گھر میں ماحول بن جائے گا۔ کبھی گھر والوں کو بھی شکریہ ادا کر دیا کرو، گھر میں اچھا ماحول بنانا نا، کبھی چائے لے کر آئے، کبھی کھانا لے کر آئے، جزاک اللہ، بہت شکریہ،
थोड़ी देर में कहेंगे तबीयत तो नहीं खराब हो गई, आपको क्या हो गया, शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि आज तक कभी नहीं किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मोहब्बत प्यार और उसकी भी दिलजोई होगी ना। तो इस तरह अगर जिंदगी गुजारेंगे, और यही मेरे आका की सुन्नत है, नबी पाक का यही तो अंदाज था कि अपनी अजवाज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्या खूबसूरत माहौल ये सिखाता है हमारा दीन। अच्छा, हमारा एक और पता है टारगेट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है, या सबसे ज्यादा बर्ताव अच्छा किसके साथ करते हो, तो कोई कहेगा यार बेस्ट फ्रेंड तो वो है। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा बर्ताव मेरे कस्टमर के साथ है। ओ हो, दुकान पे ग्राहक आ जाए, कोई बड़ा कस्टमर आ जाए, अच्छो अच्छो आई सब बैठे बैठे, खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, आपको खाना तो खा के जाना पड़ेगा, चाय तो पी के ही जाएंगे आप। अरे भाई जल्दी आओ, मुलाजिम को बुलाएंगे क्योंकि कस्टमर है। अब मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फिर आका ने फरमाया सुन लो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। हम घर वालों के साथ बेहतरीन हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जब घर में जाते तो इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, ओहो अचीव है, जल्दी करो, इस्त्री करो वरना खैर नहीं है, इनका खाना रेडी नहीं होगा, ऐसा लगता है इमरजेंसी आ जाती है। अच्छा, आपको कभी चेक करना हो ना कि आप घर में आपका एटीट्यूड क्या है, आप अकेले में चेक कर लीजिएगा। आप जब घर में जाते हैं तो घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, टेंशन आती है, और सब अलर्ट हो जाता है, अच्छा खासा मुस्कुरा रहे होते हैं, ये साहब अंदर गए, सबकी मुस्कुराहट गायब, टेंशन, जल्दी हर चीज टाइम पे होनी चाहिए वरना खैर नहीं है। यार बंदा है कि इंस्पेक्टर है? घर में घर जैसा बंदा बन के रहे। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, घर में रहो तो बच्चा बन के रहो, बाहर रहो तो मर्द बन के रहो ना। हम तो घर जाकर मर्दानगी दिखा रहे होते हैं, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, घर में भी ऑफिसर हूं, उतना बड़ा सेठ हूं तो घर में भी सेठ हूं। घर वालों के लिए घर का फर्द बने। मेरे आका अपने नवासों को कांधे पे उठाते थे, मेरे आका सजदा करते थे तो हसनैन कांधे पे आकर बैठ जाते थे। घर की फैमिली के साथ फैमिली मेंबर बनना है, तब लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो खास इस हदीस पर हम अमल करने वाले बने कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। तो बहरहाल आज मैंने मुख्तसरन सूरह कदर का तारुफ पेश किया। टारगेट करने सूरह कदर को एक फार्मूला दे देता हूं, 5 रातें तो पता है ना, इन 5 रातों में आपने 5 काम करने हैं। नंबर 1, चाहे तो इसको मोबाइल में नोट कर लें, 5 काम क्या करने हैं? इशा की जमात और फजर की जमात बाजमात पढ़नी है। हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है, जो इशा और फजर बाजमात पढ़ ले उसे सारी रात इबादत का सवाब मिलता है। तो पहले तो ये टारगेट लाजमी करें। सेकंड, अल्लाह पाक तौफीक दे, तरावी तो पढ़नी है, उस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ लें, सलातुत तस्बीह पढ़ लें, कम से कम 12 नवाफिल पढ़ लें, यानी हम वैरायटी ऑफ इबादत करेंगे। फिर उस रात सूरह मुल्क पढ़ें और अल्लाह तौफीक दे तो 1 पारा, ज्यादा पढ़ सके तो 2 पारे तिलावत कर लें। नंबर 4, उस रात जो है अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी दस्तबोसी करके उनसे दुआएं ले लें, माँ बाप की खिदमत का सवाब कमा लें। माँ बाप चले गए तो उनकी कब्र पर चले जाएं। और नंबर 5, उस रात कुछ ना कुछ चैरिटी करें। अगर पैसे कम है 100 रुपए के 5 लिफाफे बना ले, 5 रातें हैं, अल्लाह ने और दी 1000 के बना ले, 10 हजार के बना ले, जेब में रख ले। किसी भी गरीब को किसी भी अच्छे काम में आप उस 5 रातों में दें। अब होगा क्या, इन 5 में से जो भी रात लैलतुल कद्र हुई ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 महीने हर नेकी का सवाब मिल जाएगा। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। प्लान करके, टारगेट करके, कोई खाना पीना नहीं उस रात। दोस्तों को कह दो, कभी कभी सीजन होता है, कंटेनर लगे हुए होते हैं फैक्ट्री में, तो क्या कहते हो, नहीं भाई आज नहीं आ सकता, मेरा कंटेनर जा रहा है, मेरा बहुत बड़ी अहम मीटिंग है, 10-12 दिन बहुत काम है, बाद में खा पी लेंगे, बाद में घूम लेंगे। फैमिली को टाइम नहीं देते जब सीजन आता है। ये लैलतुल कद्र नेकियों का सीजन है, ये आखिरी अशरा दुआओं का सीजन है, बाद में कर लेना सारे काम। भाई प्लीज इन रातों को टारगेट करके खूब इबादत कर लें, इंशाअल्लाह खूब बरकतें हासिल करेंगे। हमें नहीं पता अगले रमजान में हम दुनिया में होंगे कि नहीं, इसमें ऐसी नेमत हासिल कर लें कि हम सबकी बख्शिश हो जाए। और अब आखिरी बात करके हम बयान को खत्म करते हैं कि हमें ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले एक और नेकी करनी है, और वो फितरा देना है। अच्छा, फितरे के बारे में आता है, फितरा वाजिब है, जो साहिब निसाब है या साहिब इस्तिताअत है उन पर। फितरा जो है जब तक बंदा अदा नहीं करता उसके रोजे और नमाजें, इबादतें मुअल्लक रहती हैं, लिटकी हुई रहती है। जब वो अदा करता है तो वो आसमान की तरफ जाती है और अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। तो फितरा अदा करना ईद की नमाज से पहले, रमजान में भी अदा किया जा सकता है। बेहतर है जुम्मतुल वदा को अदा कर दें, थोड़ा सा नेकियां ज्यादा कमानी है तो मल्टीप्लाई बाय 70 हर जुम्मे को नेकी होती है, जुम्मतुल वदा को पहले अदा कर दें। लेकिन यहाँ मेरा एक छोटा सा दर्द बयान कर देता हूँ। फितरा कौन सा अदा करते हैं? पिछले कई सालों से जो ऐलान होता है गंदम का, भाई पूरी हदीस तो पढ़ लें, थोड़ा सा जान तो लें कि नबी पाक ने क्या सिर्फ गंदम का फितरा ऐलान किया है? मेरे आका ने हदीस पाक में 4 फितरे ऐलान किए हैं, खजूर का, जौ का, किशमिश का और गंदम का। 4th कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी क्या है? गंदम का फितरा है। और हम भी गंदम का फितरा देंगे। कभी ऐसा हुआ कि ईद के कपड़े लेने गए हो, यार दुकान पे क्या सबसे सस्ता वाला कपड़ा दिखा दो, ईद के लिए लेना है, सबसे सस्ते वाले जूते दिखाओ बच्चे के लिए लेने हैं, अपने लिए ब्रांडेड चीजें हैं, इफ्तारी में 50 किस्म का सामान है, फितरा कौन सा देना है? गंदम वाला। ये क्यों?
اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین دینا. یہ بھی شکرانے کا ایک انداز ہے کہ اللہ تو نے کروڑوں سے مجھے اچھا بنایا, روز افطار میں اجوا کھجور ہے تو بھائی اجوا کھجور کا فطرہ دو نا, لیکن انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کریں گے. فرشتے ہمارے پیسے اللہ کی بارگاہ میں نہیں لے جاتے, ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اپنے مال سے محبت کرتا ہے, جب میری باری آتی ہے تو کیسا خرچ کرتا ہے. چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو پیاری دیا کرو نا. اللہ کی باری, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, کپڑے پرانے ہو گئے کسی غریب کو دے دو, جوتے پھٹ رہے ہیں کسی فقیر کو دے دو, کھانا بچ گیا چلو مدرسے میں بھجوا دو. سب چیزیں بچنے والی پھینکنے والی اللہ کی راہ میں دینی ہے, بہترین اچھی چیزیں, اور خوش دلی کے ساتھ جب آپ دینا شروع کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اپنی رحمتوں سے آپ کو اور نوازے گا. سورہ قدر کا جو ہم نے تعارف سنا, اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اب جب رمضان کے دن رہ گئے ہیں اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.